الاحزاب یہ ایک منفرد سورہ ہے جس پر قرآن کے چوتھے باب کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس باب کا موضوع اس بات رسالت اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت ہے۔ چنانچہ اسی تعلق سے یہ سورہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و فرائض بیان کرتی اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو رویہ اس زمانے کے منافقین اور منافقات نے اختیار کر رکھا تھا اس پر انہیں شدید تنبیہ کرتی ہے، نیز مسلمانوں کو ہدایت کرتی ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اس کی مدد شامل حال رہی تو یہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کے ساتھ عہد اطاعت کی جو عظیم امانت انسان کو دے رکھی ہے، اس کے حقوق کی یاد دہانی بھی اسی مناسبت سے کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ بالکل اسی طرح اس باب کی تمام صورتوں کا تکملہ و تتمہ ہے، جس طرح سورہ نور پچھلے باب کا تکملہ و تتمہ ہے۔ اس کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اہل ایمان بھی، اور اس کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت وہاں قائم ہو چکی تھی، اور منکرین کے خلاف آخری اقدام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور ان منکروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو متضاد باتوں کو مانتا رہے۔ چنانچہ نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اگر ان کے باپوں کا تم کو پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے حلیف ہیں۔ تم سے جو غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے اس کے لیے تو تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کر لیا اس پر ضرور گرفت ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی اصول کے مطابق نبی کا حق تو اس کے ماننے والوں پر خود ان کی ذات سے بھی مقدم ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر رحمی رشتے رکھنے والے خدا کے قانون میں دوسرے تمام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا یہ کہ اپنے تعلق کے لوگوں سے تم کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تم اس کی پیروی کرو اے پیغمبر، اور یاد رکھو جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا کہ ہمارا پیغام بے کم و کاست پہنچا دو، تاکہ اللہ راست بازوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں۔ اور منکروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھو۔ جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں، اور یقین رکھو
کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین کہتے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ نرا فریب ہی تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ یثرب والو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، درحالے کہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ایک دن ہونی ہے۔ ان سے کہو، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے۔ ان سے پوچھو، کون ہے جو تمہیں خدا سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور تم سے جان چراتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے رہے ہیں۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کی ہرس میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر یہ لشکر پھر آ جائیں تو ان کی تمنا ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ کہیں دیہات میں ہوں اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لوگو، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات و استقامت کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا۔ ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور سچے اہل ایمان کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کے بجائے اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت ہی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان والوں میں وہ مردان حق بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جس چیز پر عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ہے، پھر ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور کوئی منتظر ہے۔ انہوں نے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یہ امتحان اسی لیے برپا کیا گیا تھا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، اور چاہے تو ان پر عنایت فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے منکروں کو اسی طرح اپنا غصہ دلوں میں لیے ہوئے بالکل بے نیل مرام پھیر دیا، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اللہ انہیں بھی ان کی گڑھیوں سے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے،
اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے چھوا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اب یہ منافقین تمہارے گھروں میں فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور معروف کے مطابق بات کرو۔ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچا کرو۔ بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تاہم اس کا تمام فضل و رحمت صرف اسی گھر کے لیے خاص نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ چکا۔ انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تم نے بھی انعام کیا، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں، اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی،
اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایمان والو، ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کو تحیہ اس کی طرف سے سلام ہوگا، اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تم اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ تم ان منکروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے۔ ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے، لیکن اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نکاح کے باوجود ہم نے تمہاری سب بیویوں کو جن کے مہر تم ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے، اے نبی۔ اور صرف انہی کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرا دیا ہے جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں، اور وہ ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی مسلمان عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے۔ یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص تمہارے لیے ہے۔ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی اب تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو کسی وقت الگ رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو بلوا لو، تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اس کے بعد یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ تم ان کو دو گے سب اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ ان کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، اگرچہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ تمہاری لونڈیاں البتہ مستثنیٰ ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ایمان والو، تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، جب بھی اس طرح کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو، اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے
کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں البتہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنے میل جول کی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ ہے۔ تم اللہ سے ڈرتی رہو بیبیو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو، تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینہ میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تم اس انجام سے خبردار کرتے ہو تو لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں رہ گئی؟ ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ، شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر چھوڑی ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ ایمان والو، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا تھا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اطاعت کا یہ تقاضا اس ارادہ و اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے
اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔